حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کی 5 عمل جو ماں باپ کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں، خدا را ان 5 چیزوں سے بچیں ورنہ آپ دنیا اور آخرت میں بدنام ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوائے کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ حضرت علی نے ایک بات مردوں کے لیے فرمایا، عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ ناظرین کرام، عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت جب بیوی ہوتی ہے تو سمجھداری اور ساتھ نبھانے والے ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ ناظرین کرام، عورت اور مرد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عورت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے والا مرد عورت کو ہی حقیر سمجھتا ہے۔ دکھوں میں مسکرانا کوئی عورت سے سیکھے، ہر دکھ کو اکیلے ہی سہ جانا کوئی عورت سے سیکھے، اپنا ہر غم کو بھول کر اپنوں کی خوشی کے لیے ہر حد سے گزر جانا کوئی عورت سے سیکھے۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خوشیوں کی قبروں پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھے راہ سے بھٹک چکے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اس کا مطلب تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کتنی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب مرد کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبتیں پلٹ کر سائیڈ پر رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں ہے۔
وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ عورت کا گھر بنتا تو صرف نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ وہ جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے کئی بہتر ہے جہاں عورت آنسو بہاتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتا ہے، لیکن گھر کسی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتا۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی کہاں ہوئی۔ اپنے درد کو مسکرا کر سہنا سیکھ لیا ہم نے، دنیا کو لگنے لگا کہ ہمیں درد ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے متھے پر لگتا ہے، چاہے اس عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ دنیا کا عجیب دستور ہے، عورت کو مرد سے حفاظت کے لیے مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر اس عورت کی عزت کرے جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلے، لیکن تب عورت کی عزت ضرور کرے جب وہ اکیلی گھر سے نکلے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لٹکایا کرے وہ کبھی بھی اس کی چھاؤں نہیں پا سکتا۔ عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تامنے کو تیار ہو۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احساس کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہارے تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجب ہو جائے تو پہلے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کو اسلامی قانون کے مطابق تربیت دو تاکہ وہ تمہاری عزت معاشرے میں کر سکے۔ نمبر 2، والدین کو چاہیے اولاد کو اچھے کاموں میں لگائیں نہ کہ برے کاموں میں۔ نمبر 3، اپنے بچے کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہدایت کرتے رہیں تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ نمبر 4، اپنے بچوں کی شادی جلد سے جلد کروائیں تاکہ وہ برے کاموں سے بچ سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ جتنے بھی برے کام کرے گا تو آپ کو بھی برابر کا گناہ ملے گا۔ نمبر 5، ان پر اتنی سختی نہ کرے کہ وہ برے کاموں میں لگ جائیں، ان کو آرام سے اور تحمل سے سکھاتے جائیں دین اسلام۔ انشاءاللہ وہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی بھی نراش نہیں کریں گے انشاءاللہ۔